اپنے معاملات دنیا کر رہے ہو، بستر پر سو رہے ہو، بچوں کے ساتھ مصروف ہو، جہاں بھی میرے گھر کی آواز آئے آ جاؤ اپنے خدا کی طرف، وہاں ساری چیزیں قربان کر کے کہاں آ جاؤ؟ مولا کی بات، یہ ہے قرب الہی کا حصہ۔ قادری محترم، یہ تو ایک لفظ ہے قرآن مجید کا، اذ قربا قربانا۔ اب کوئی معنی سمجھ آیا کہ قربان کسے کہتے ہیں؟ بے شک بے شک جی، قربان کس شے کا نام ہے قربان؟ ہم نے تو بس ایک رسمی عید قربان بنائی۔ قربان کیا ہے؟ اس میں انسان کی پوری زندگی قدم قدم پر خدا قربانی مانگتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرا بندہ میری خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر آدمی محترم، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہراً بندہ قربانی دے بھی دیتا ہے، مگر آگے قرآن کہتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جو قصہ قرآن نے بیان کیا تو کہا ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہے، قبول نہ ہو۔ یہ قصہ تو آپ لوگوں نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا، مگر یہاں جو خاص بات سنانا چاہتا ہوں آپ کو یہ، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں قبول نہ ہو۔ اب قبول ہوئی کیوں اور قبول کیوں دوسرے کی کیوں نہ ہوئی؟ جس کی قبول ہوئی اس کی قبولیت کے اسباب کیا ہیں، اور جس کی رد ہوئی اس کے رد ہونے کی وجوہات کیا؟ اس کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے بے شک تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان وجوہات سے قربانی رد ہوتی ہے، ان وجوہات سے بچیں، اور ان اسباب کی وجہ سے قبول ہوتی ہے وہ چیزیں اپنائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ چیزیں اپنائیں، رسم نہ ادا کریں، بلکہ پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ رسم قبول کیسے ہوتی ہے اور ایسے میں رد کس وجہ سے ہوتی ہے۔ اب قرآن نے جب کہہ دیا کہ ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی رد ہو گئی، اب ان اسباب اور وجوہات کو آگے قرآن نے بیان کیا جس کی کوشش، اور وہ اسباب اور وجوہات کیا ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ خالق کائنات کا قرآن دونوں کے لیے لفظ قربان استعمال کرتا ہے، دونوں کے لیے کیا لفظ قربان لفظ ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ظاہری قربانیوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے جانوروں میں ظاہری قربانیوں میں ان کی مالیت میں کوئی فرق نہیں۔ پھر فرق کہاں تھا کہ جس کی وجہ سے ایک کی قبول ہو گئی ایک کی رد ہو گئی؟ آگے خالق کائنات نے دونوں بھائیوں کی کردار کو بیان کیا۔ سبحان کس کو بیان کیا؟ کردار دونوں کے کردار کو، اور یہ بتا دیا کہ قربانی کی قبولیت کا دار و مدار اس جانور کی قیمت پر نہیں، واہ 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 کیا قیمت اس کی قیمت پر نہیں ہے، اس کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے پر نہیں ہے۔ قبولیت کا دار و مدار اس کی قیمت پر، اس کی صحت پر، اور اس کے ظاہری گوشت اور خون پر نہیں۔ قبولیت کا دار و مدار وہ تمہارے قربانی دینے والے کے کردار پر، اور وہ کردار کیا ہے؟ دو کا کردار قرآن بیان کرتا ہے کہ جب رد ہوئی قربانی پہلے بھائی کی تو اس نے اپنے بھائی سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہنے لگا بھائی میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر گیا، وہ اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ، قربانی کس کے لیے تھی؟ اللہ نے قبول کس نے کر لی؟ اللہ نے رد کس نے کی؟ اللہ نے بھائی کا کیا کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی رد ہو گئی اور بھائی کی کیا ہوئی؟ قبول ہوئی، بس وہ بھائی کی قربانی کا قبول ہونا اسے برداشت، بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ابھی بھائی کی قربانی کا قبول ہونا اسے برداشت نہیں۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے یہاں پہلا کردار بیان کیا کہ لوگوں اگر تمہیں اپنے بھائی کا فائدہ، اپنے بھائی کی خوشی
اپنے بھائی کی راحت، اپنے بھائی کی مسرت، اپنے بھائی کی مسکراہٹ اگر تمہیں برداشت نہیں ہوگی اور اپنے بھائی کو کا فائدہ دیکھ کر، اس کی راحت دیکھ کر، اس کی مسرت دیکھ کر، اس کی خوشی دیکھ کر تم اگر حضرت کی یاد میں جلنے لگتے، تمہاری آنکھوں میں خون اتر آتا، تم اس کی جان کے در پہ ہو جاتے گا، تو سمجھ لو کہ پھر تم ایک نہیں 1000 قربانیاں روز کرتے پھر خدا کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے اس بھائی کا کردار، اس کی اللہ نے کیا کر دی؟ قبول کر رد کر دی۔ اس کی کردار میں کیا تھا؟ حسد، کینہ۔ وہ اپنے بھائی کو برداشت، تو بس یہ عدم برداشت، کسی کی عزت دیکھ کر جل جانا، کسی کو کھاتا پیتا دیکھ کر کیا جلد بھول جانا، کسی کو آرام اور آسائش دیکھ کر برداشت نہ کرنا، یہ کیوں اس سے آگے نکل گیا؟ اس کی عزت کیوں زیادہ ہو، اس کے پاس مال کیوں زیادہ، یہ اس کا گھر کیوں اچھا بن گیا، یہ آرام سے رہتا کیوں ہے، اس کے گھر میں خوشی کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ بس یہ جو سوچ ہے، یہ جو خیال ہے، خالق کائنات نے فرمایا اگر اپنے دل سے جب تک اس خیال کو، اس سوچ کو، اس حسد اور کینے کو جب تک اندر سے نکال نہیں دیتے، تو سنو، تم لاکھ قربانیاں کرتے پھرو، تم کس بات کی بھولی ہو؟ اگر دل کے اندر یہ حسد اور کینے کا مرض آ جائے تو بے شک میرے پہلے نبی آدم کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کی قربانی اٹھا کے پھینک